یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ تمہاری عمر بڑھ گئی ہے اب تم حسد سے نکل آؤ گے. جتنا زیادہ عمر ہوگی اتنا بڑا حسد کا حملہ ہوگا، کیونکہ اتنا زیادہ آپ کو اپنی ذات زیادہ پیاری ہوگی. حسد میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حسد جب آپ کسی انسان سے کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ اس انسان سے نہیں کرتے. بیٹھ جائیے. آپ اس انسان سے نہیں کرتے، بلکہ حسد آپ کو ہوتا ہے تو یوں ہوتا ہے کہ آپ کو اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہوتا ہے. کس پہ اعتراض ہے بولیے سارے؟ آپ کو یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض آ گیا ہے کہ نہیں اس کو کیوں حسن زیادہ دے دیے. استغفر اللہ، اللہ کو پتہ نہیں تھا شاید اس کو حسن زیادہ دے دیا، مجھے زیادہ دینا چاہیے تھا. یہ اس کو جو ہے وہ زیادہ برکت کیوں مل گئی ہے، زیادہ عزت کیوں دی جا رہی، اللہ کو نہیں پتا شاید نا، مجھے زیادہ دینی چاہیے تھی، اس کو دی ہے، کیوں دی ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ اللہ کی ذات پہ اعتراض جاتا ہے جو حسد کر رہا ہے. وہ اصل میں بندے سے کچھ نہیں کہہ رہا، وہ سامنے بندے سے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو اللہ کی تقسیم پہ مسئلہ ہے. وہ کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں تقسیم ہوئی. اب یہاں سے اس قدر بڑی جنگ شروع ہوتی ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو، حسد سے بچو، حسد سے بچو، کیونکہ حسد تمہاری نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑی کو کھا جاتی، کہ خشک لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے، کوئلہ بنا دیتی ہے، اس کی بالکل خاک بنا دیتی ہے، حالانکہ کتنی مضبوط لکڑی ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑی دیر میں خاک ہو کے کالی سیاہ ہو کے زمین پہ بکھر جائے گی. ایسے ہی فرمایا تیری نیکیوں کا حشر حسد کر دیتا ہے کہ تو اپنی طرف سے بڑا نیک بنا ہوا ہے، بڑا نیک ہے تو، لیکن تیرا نیکیوں کا معاملہ جب کہاں قیامت کے دن کھلے گا تو وہ ایک مٹھی بھر راکھ کے برابر ہوگی. حیران ہو جاؤ گے اتنی بڑی نیکیاں کی تھی مولا، کہا تو دن رات جو حسد کرتا تھا یہ اس کا رزلٹ ہے. تو جلنا بھولنا، لوگوں کی نعمتیں دیکھ دیکھ کے، گاڑیاں دیکھ دیکھ کے، کوٹھیاں دیکھ دیکھ، کہنا نہیں ہے ہی غلط ہے، دیکھو اے حرام دی کمائی دیکھو، کما کما کے لوگوں نے کوٹھیاں بنائی ہوئی ہیں. تو اس طرح کی سوچ رکھنا یہ ہمارے معاشرے میں عام چیز ہے. عورتیں تو سارا دن حسد کرتی ہیں، بہت کم عورتیں ہیں جو اس بیماری سے بچیں، ورنہ ان کے اندر بہنوں بہنوں میں حسد ہوتا ہے. بڑی بہن چھوٹی بہن سے حسد کرتی ہے، چھوٹی بہن بڑی بہن، اس کا میاں زیادہ کماتا ہے، اس کا میاں زیادہ اچھا لاتا ہے، میرا تو کچھ نہیں لاتا، یہ فلاں زیادہ جو ہے وہ بڑے گھر میں رہتی ہے، میں چھوٹے گھر میں رہتی ہوں. بہنوں بہنوں میں حسد، بھائی بھائی میں حسد، دوستوں میں حسد، مریدوں میں حسد، پیروں کے اندر آپس میں حسد، علماء میں حسد، قاریوں میں حسد، نعت خانوں میں حسد. یہ کہاں نہیں ہے مجھے بتاؤ، وہ کون سی جگہ ہے جہاں حسد نہیں ہے؟ ہر جگہ. لہذا اس سے بچنا ہے انشاءاللہ. کہو اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، یہ ختم نہیں ہو سکتا، اس کو بدلا جاتا ہے اور اس کو رشک کے اندر بدلا جائے گا. اس کا بدلا جائے گا رشک کے اندر. رشک یہ ہے کہ مولا تو نے اسے دی ہے نعمت، تیری کیا ہی بات ہے، تو کیسا آلہ ہے، کتنی سونی نعمت عطا کی ہے، اسے کیا اعلیٰ نعمت دیا مولا، ایسا کر تو اسے اور دے اور ایسی مجھے بھی عطا کر دے. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اسے اور دے، بولو، اور ایسی مجھے بھی دے دے، میری مہربانی کر اسے دے دے زیادہ اور مجھے بھی دے دے. یہ ہے رشک. فوراً اپنے آپ کو چینج کیا جائے. ذہن میں آ رہی ہے نا کسی کے لیے تو فوراً اس کو کہا جائے دفعہ میں پھر حسد میں جا رہا ہوں، رکو، فوراً اس کو بدل دو. کہا مولا اسے تو دے ہی دیا، میں کون سا کھو سکتا ہوں، میں کون سا چھین سکتا ہوں، تیری نعمت ہے، تو جس طرح مرضی اپنے بندوں کو دے، اچھا اس کو زیادہ دے اور مجھے بھی عطا کر. اسے رشک کہتے. اور جس کو یہ ٹیکٹ آ گیا نا زندگی میں، کہ اس کو یہ ٹیکٹ آ گیا، اس کو یہ فن آ گیا ہے کہ وہ رشک میں رہتا ہے، سوچو کتنا خوش رہتا ہے، سوچو کتنا خوش رہتا ہے کہ اس کو رشک ہوتا ہے لوگوں سے، حسد نہیں ہوتا. لیکن یہ ٹریننگ ہے،
یہ ٹریننگ ہے. وہ ٹریننگ کرتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ پھر آپ خوش ہوتے ہیں. آپ کو فون آیا ہے کہ بھائی جان میں حج پہ جا رہا ہوں, ساتھ ہی چہرہ تمہارا کالا سیاہ نہ ہو بلکہ خوشی سے کھل اٹھے, میرا بھائی حج پہ جا رہا ہے. کہا اللہ تمہیں مبارک کرے یار, اللہ کرے صحت کے ساتھ جاؤ, صحت سے واپس آؤ, اللہ تمہیں اور برکت دے, اللہ تمہیں وہاں بھی رحمت عطا کرے. اللہ دعا کرنا اللہ مجھے بھی کرا دے. اگر یہ بات ہوئی ہے تو مزہ آ گیا. اس پہ ایک حضور کی حدیث سناتا ہوں, اور وہ حدیث میری زندگی کو بدلنے میں بڑا اہم کردار ادا کر گئی. یہ بھی میں قلب سلیم پہ بات کر رہا ہوں, جو اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بڑا ہی نفع دے گا. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اس کی پہلی بیماری ہے یہ حسد. جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے, کوئی نعمت دیتا ہے, اور دوسرے شخص کو علم ہوا کہ اس کو نعمت ملی ہے, تو اگر وہ بڑا خوش ہوتا ہے, اسے مبارک دیتا ہے, اور اس کو جا کے کہتا ہے کہ بھائی تجھے مبارک ہو, اللہ نے تجھے بیٹا دیا, تجھے مبارک ہو اللہ نے نیا گھر دیا, تجھے مبارک ہو اللہ نے صحت دے دی, تو جو بھی نعمت ملتی ہے اس میں مبارک دیتا ہے, خوش ہوتا ہے, اندر سے خوش ہوتا ہے, دل سے. تو آقا فرماتے ہیں اللہ اس بندے کے عمل پہ کہ جب وہ مبارک دے رہا ہوتا ہے تو فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ فرشتوں یہ مبارک دے رہا ہے میرے بندے کو, یہ بڑا خوش ہوا ہے میری نعمت پہ, اچھا ایک کام کرو, ذرا پتا کرو اس کے نامہ اعمال کو کھولو اور دیکھو کہ کیا یہ نعمت, یہ بیٹا, یہ گھر, یہ صحت, یہ عزت جس پہ بھی اس نے مبارک دی ہے, کیا اس کی زندگی میں ہے؟ کیا اس کی زندگی میں یہ نعمت پہلے سے موجود ہے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں مولا ہم حاضر. اس کی پوری زندگی کھولی جاتی ہے. اگلے دنوں میں دیکھا جائے گا تو جواب آتا ہے مولا نہیں, یہ بیٹا جس کی مبارک یہ دے رہا ہے نا, ساری زندگی اس کی قسمت میں اولاد ہے ہی نہیں, یہ تو بے اولاد آدمی ہے, اور ہم نے آخر تک موت تک دیکھ لیا ہے اس کی قسمت میں اولاد نہیں لکھی گئی. اب یہ عجیب مضمون ہے حدیث کا. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے فرشتوں لاؤ اس کی قسمت کا وہ لاؤ رجسٹر, جو قسمت ہم نے لکھی ہے اس کی, وہ میں نے لکھی تھی نا, میں ہی بدلتا ہوں, لاؤ میں اس کی قسمت میں اولاد لکھ. چھوٹی زبان اللہ ذرا مل کے رہا, میں اس کی قسمت میں اولاد لکھتا ہوں. جس کی خوشی اس نے اس بندے کو مبارکباد دے کے منائی ہے, ہم اسے یہ نعمت دیتے ہیں, اس کی قسمت کو بدل دیا جاتا ہے. یہ ہے رشک والا. مل کے کہو سبحان اللہ. فرمایا دوسرا بھی ایک شخص ہے کہ اسے جب علم ہوتا ہے کسی کی عزت کا, کسی کی برکت کا, کسی کو اللہ نے نعمت دی ہے, تو سڑ جاتا ہے, بھن جاتا ہے, اندر ہی اندر جل جاتا ہے, نہیں ٹھیک نہیں ہوا, کوئی مبارک نہیں دیتا, الٹا منہ بنا کے چلا جاتا ہے, کوئی اس کو خوشی نہیں, کوئی مبارک نہیں, اور چہرے پہ بھی کوئی آثار نہیں. تو اللہ اس کا عمل دیکھتا ہے, اللہ فرشتوں کو بلاتا ہے, فرماتا ہے فرشتوں یہ جو ابھی نعمت میں نے ایک بندے کو دی تھی, یہ جو بھی اس کو پتا چلا نعمت ملی ہے, تو یہ جس طرح منہ بنا کے جو گیا ہے, یہ بتاؤ ذرا کیا اس کی زندگی میں نعمت یہ ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں مولا ہم حاضر. اس کی زندگی کھولی جاتی ہے, مرتے دم تک, آخری دن تک زندگی کھولی جاتی ہے, اور اس میں سے دیکھا جاتا ہے کہا ہاں مولا یہ جو نعمت اس کو ملی ہے اس بندے کو, یہ نعمت اس کے پاس بھی آئے گی کچھ عرصے میں, اس کی قسمت میں تو نے لکھی ہے, یہ ملے گی اسے. تو اللہ فرماتا ہے اچھا فرشتوں میں نے قسمت لکھی تھی نا, تو یہ تو خوش تو نہیں ہوا نا, اس کو بلاؤ ذرا اس کی قسمت کا فرشتہ لے کے آئے رجسٹر, میں نہیں لکھا تھا, میں ہی وہ نعمت ختم کرتا ہوں اس کی زندگی سے, اس نعمت کی برکت اٹھا دیتا ہوں, یہ دوبارہ نہیں ملے گی اسے. تو یوں وہ قسمت سے کاٹ دی جاتی ہے. اس لیے حسد سے بچو بھائی, انشاءاللہ کہہ دو ذرا سارے, اگر انجوائے کرنا چاہتے ہو زندگی حسد سے باہر آؤ, لوگوں کی نعمتوں پہ پہنچ کے مبارک دیا کرو, جا کے پہنچا کرو بھائی تجھے بڑی خوشی ہوئی, اچھا تجھ سے تو نہیں پتا چلا, فلاں بتا رہا تھا کہ تیرے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے, اللہ تجھے مبارک کرے یار. وہ حیران ہو جائے بھائی میں تو جانتا ہی نہیں آپ کو. کہا چھوڑو اس بات کو, لیکن تو بندہ تو خدا کا ہی ہے نا, تجھے مبارک دے رہا ہوں, تجھے اللہ نے برکت دی. گلے لگایا جائے, ماتھا چوما جائے, خوش ہوا جائے. تو پلیوں دی تھی, تیرے جیب چو نکلی ہے, تیرا کوئی خرچ ہویا ہے,
کوئی شے نہیں تیری گئی، سڑ کس بات سے رہا ہے؟ یا تو کہنا تیری جیب سے نکال کے اللہ نے دے دی ہے تو پھر تو تکلیف ہو میری جیب کم ہو گئی بھائی تیری جیب سے تو کچھ نہیں گیا، تو خوش کیوں نہیں ہوتا تو اس رویے کو چھوڑنا پڑے گا، اس رویے سے باہر نکلنا ہوگا۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ بڑے بڑے بزرگوں کو ہم نے دیکھا، بڑے بڑے عمر والوں کو دیکھا، وہ اس میں مبتلا ہے، انہیں حسد ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ اپنے سے چھوٹے کو کوئی بڑی برکت ملتا ہے، دیکھے نا کہ لو نا آج دا جوان، آج دا منڈا، اسی ایڈے بڈھے ہو گئے سانوں نہیں ملی، اس کو کیسے ملے؟ اس طرح کی حرکتیں چھوڑ دو، اس طرح کی حرکتیں باہر جو اللہ کا نظام ہے اس کو سمجھو۔ یہ وہ برکت ہے جو اللہ دے دے تو دل سلامتی والا دل بن جاتا ہے۔ دوسری بیماری جو دل کو لگتی ہے وہ ہے لالچ کی بیماری۔ کیا ہے بولو؟ لالچ۔ لالچ کہتے ہیں کہ انسان کے پاس نعمت موجود ہے لیکن وہ اس نعمت کو کافی نہیں سمجھتا، کہتا ہے اور ہونی چاہیے تھی۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے لالچ کہتے ہیں۔ اللہ نے گھر دیا ہوا ہے، اچھا گھر ہے، رہتا ہے، لیکن کہتا نہیں اے نہیں ٹھیک، وہ سامنے والے کا صحیح ہے، وہ جو فلاں گھر ہے نا وہ زیادہ اچھا، میرا تو ہے ہی نہیں صحیح۔ اسے لالچ کہتے ہیں۔ دوسرے کی چیز کو دے کے اپنی چیز کی قدر چھوڑ دینا، اسے لالچ کہا جاتا ہے، کہ مجھے زیادہ ملے، زیادہ ملے، زیادہ ملے۔ یہ بھی تقریباً حسد جیسی چیز ہے کہ آپ کو اللہ کی دی ہوئی چیز پہ اعتراض ہے کہ مجھے کم ملی ہوئی ہے، مجھے تو زیادہ ملنی چاہیے تھی، یہ 100 کیوں ملا ہے، میں 1000 والا بندہ ہوں، مجھے 1000 دینا چاہیے تھا، یہ 100 کیوں دیا گیا ہے؟ یہ ہے لالچ۔ تو جس حالت میں اللہ نے رکھا ہو اس کو کافی نہ سمجھنا، اس سے لالچ کہتے ہیں۔ اور یہی سوچتے رہنا نہیں 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 میں تو کچھ بھی نہیں، اللہ نے مجھے کچھ نہیں دیا۔ یہ آپ عام جملہ سنیں گے عورتوں کے منہ سے۔ لالچ میں اس سے زیادہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ استغفر اللہ، اس طرح کے جملے بولتے ہیں لوگ۔ ہمیں کیا دیا اللہ نے؟ میں یہاں لسٹ کھول دوں تو میرا وقت کم ہو جائے، میرے پاس وہ لسٹ ہے کہ اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے۔ کاش وہ لسٹ کھل جائے نا تو تمہاری جو ہے وہ دھڑکنیں تیز ہو جائیں کہ کس قدر اللہ نے ہم پہ رحمتیں کی ہوئی ہیں، کتنے فضل کیے ہوئے ہیں، کتنی فضل نوازی وہ روز ہمارے ساتھ کرتا ہے۔ لیکن چونکہ لالچی شخص کو ہر چیز کم نظر آتی ہے، اسے اپنی سیلری کم نظر آئے گی، بولو نا بھائی، اسے اپنی تنخواہ کم نظر آئے گی، اسے اپنا کاروبار چھوٹا نظر آئے گا، اسے اپنے بچوں کی تعداد بھی کم نظر آئے گی، اسے اپنی خوشیاں بھی چھوٹی نظر آئیں گی، اسے ہر حالت میں زیادہ چاہیے۔ اب یہ چیز اسے جینے نہیں دیتی، یہ چیز اس پہ سکون نہیں آنے دیتی، رحمت نہیں آنے دیتی۔ کیوں؟ ہر لمحے وہ یہی سوچ رہا ہے کہ مجھے کم ملا ہے۔ یہ دل کو بے چین رکھے گی، ہر وقت دل بے چینی میں رہے گا، دل کے اندر سکون نہیں اترے گا۔ کیوں؟ کم ملا ہے، کم ملا ہے، کم ملا ہے، کم ملا، ہر وقت اسی میں۔ تو اللہ اس سے محفوظ رکھے، آمین کہو۔ بہت بری بیماری ہے، جس کو یہ لگ گئی نا، وہ جسے کہتے ہیں نا کتے کی طرح زبان لٹکاتا پھرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ کسی طرح زیادہ ہو جائے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کو اگر آپ بدلنا چاہتے ہیں اور لالچ سے نکلنا چاہتے ہیں تو اس کا حل ہے قناعت پسندی۔ کیا ہے بولو؟ قناعت پسند ہو جانا، جیسا اللہ نے رکھا ہے اس پہ خوش رہنا۔ مولا تیری مہربانی ہے، تیرا فضل، تیرا کرم، تو نے آج کرسی دی ہے مولا، بہت سارے ایسے جنہیں یہ میسر نہیں ہے، مجھے تو نے صحت دی ہے، بہت سارے ایسے سب تالوں میں ذلیل ہو رہے ہیں، مجھے تو نے آزاد رکھا ہے، بہت سارے ایسے قیدی ہیں، جیلوں میں بند ہیں، مولا تو نے مجھے بیوی بچے دیے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں بیچارے ان کی شادی نہیں ہو سکی، عمر گزر گئی، بہت سارے بے اولاد ہیں، ٹیکے دوائیاں کھا کھا کے اولاد پیدا کرنے کی، آج تک اولاد پیدا نہیں، مولا تجھ نے اولاد دے دی۔ تو اپنی اس نعمت کو دیکھ کے قناعت کرتا ہے، جیسی دی ہے مولا تیری مہربانی، بلکہ کہو نا سبحان اللہ، اور اندر سے کہتا ہے، یہ سنا سنایا جملہ نہیں ہے، اندر سے یہ
اللہ سے راضی ہو کے کہتا ہے مولا میں راضی تیرے ساتھ، میں تیرے ساتھ راضی ہوں. اور بزرگوں نے لکھا کہ اللہ کی ایک عادت ہے، تم اللہ کو جس نام سے پکارو گے اللہ اسی نام کی برکت تمہاری طرف بھیجے گا. تم جو ہی اللہ سے راضی ہو جاؤ گے اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا. اسی وقت اللہ بھی راضی تم سے جس وقت تم اللہ سے راضی. آپ پوچھتے پھرو گے نا کسی سے مجھے بتاؤ اللہ کب راضی ہوگا، مجھے بتائیں اللہ کب راضی ہوگا، تو بزرگوں نے کہا جس دن تو اللہ سے راضی ہو جائے گا اس دن اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے. اس فارمولے کو سمجھو، اللہ سے راضی رہو گے تو وہ تجھ سے راضی ہے، اس سے راضی رہو، ورنہ ہر لمحے بے چین رہو گے، نیندیں اڑ جائیں گی، کم ہے ٹھیک نہیں ہے صحیح نہیں ہے، یہ مجھے نہیں صحیح ملا، مجھے کم ملا، مجھے کم ملا. اس کمی کو اللہ آقا دو جہان ارشاد فرمایا، جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں اللہ کا نبی یہ کیا خوبصورت جملہ ہے، اللہ کرے جو ہمارے سینوں پہ نقش ہو جائے. فرمایا تم آج اللہ کے تھوڑے دیے ہوئے پہ راضی ہو جاؤ، اللہ حشر میں تیرے تھوڑے اعمال سے راضی ہو جائے گا. کیا جملہ ہے بولو نا بھائی. تم اللہ کے تھوڑے پہ آج راضی ہو جاؤ، حشر کے دن وہ تمہارے تھوڑے اعمال پہ راضی ہو جائے. وہ کہے گا جاؤ میرا بندہ وہاں خوش تھا، مجھ سے آج میں اس سے تھوڑے عملوں پہ خوش ہوں. جاؤ چند نمازیں ہیں کوئی بات نہیں، لے جاؤ جنت میں. چند روزے ہیں لے جاؤ جنت میں. چند نیکی کے اعمال ہیں کوئی بات نہیں، وہاں صبر سے رہا اور کہتا تھا جیسا تو نے دیا ٹھیک ہے مولا میں خوش ہوں. اس نے میرے ساتھ کوئی لڑائی نہیں کی ہے، میرے ساتھ کوئی شکوہ کوئی شکایت نہیں کی ہے. آج ہمارا بھی اس سے کوئی شکوہ نہیں بنتا. جب اس نے ہم سے کوئی شکوہ نہیں کیا تھا تو ہم آج کیوں شکوہ کریں. اسے لے جاؤ جنت میں لے جاؤ. تو یہ دوسری بیماری ہے، لالچی انسان، زیادہ کی طلب رکھنے والا، ہر لمحہ زیادہ چاہنے والا. اسے یہ بتاؤ جا کے کہ جتنا اللہ نے لکھا ملنا اتنا ہی ہے. اسے یہ سمجھاؤ جا کے کہ جتنا اللہ نے خوشیاں لکھی ہیں ملنی وہی ہیں. تم کتنا ہی مر لو کتنا ہی کوشش کر لو، جو اللہ نے دینا ہے اتنا ہی دینا ہے بھائی، اس سے زیادہ نہیں آنا. تو لڑائی کس بات کی ہے؟ لہذا لالچ سے نکلنا یہ بھی تمہارے دل کو سلامتی والا دل بناتا ہے، دل سلامت ہو جاتا. تیسری بیماری، میں نے 5 بیماریاں کہی ہیں اور ابھی میں نے آپ سے سننی ہے، یہ ذرا یاد کرتے جاؤ. تیسری بیماری جو دل کو لگتی ہے اور جس سے دل کی سلامتی ختم ہو جاتی ہے، دل بیمار ہو جاتا ہے، وہ ہے تکبر. کیا ہے بولو؟ تکبر کی بیماری. اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، عزت دار سمجھنا. اچھا آپ کو اللہ نے عزت دی ہے، آپ کو اللہ نے بڑا کیا ہے، آپ کو اللہ نے زیادہ مال دیا ہے، آپ کو اللہ نے زیادہ اچھا گھر دیا ہے، تو یہ اس کا کرم ہے تم پہ. اس مال اس عزت کی وجہ سے دوسرے کو چھوٹا کیوں سمجھتے ہو؟ مثلا وہ تو اللہ نے دیا تمہیں نا، اللہ عطا کیا، اللہ نے گھر دیا، اللہ نے عزت دی، اللہ نے بیٹے دیے، تو دوسرے کو چھوٹا کیوں سمجھتے ہیں آپ؟ وہ کیسے چھوٹا ہے بھائی؟ اس کو اللہ نے چھوٹا، اللہ نے مرضی سے چھوٹا رکھا. تو یہ جو بیماری اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی، ذات کی وجہ سے، برادری کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، کوئی بھی اس کا راز ہو کہ ہم تو بڑے ہیں، یہ کمین ہے سارے. اور جی ہم نہیں اس ذات میں شادی کرتے بچی کی، کیوں؟ کمین لوگ. یہ جو جملہ بولا نا، اب تیری کمر تیرا رب توڑ کے رکھ دے گا. کیونکہ تکبر کرنا، حضور فرماتے ہیں الکبر ردائی، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے، یہ میری چادر ہے. جس طرح کوئی چادر لپیٹ لے، اپنے آپ کو چھپا لے چادر کے اندر، تو اللہ فرماتا ہے تکبر میری چادر ہے. جس نے تکبر کیا اس نے میری چادر کو کھینچ کے مجھے ننگا کرنے کی کوشش، مجھے ننگا کرنے کے لیے اس نے چادر اتارنے میری کوشش. اور جو میری چادر پہ ہاتھ ڈالے گا، بتاؤ تم دنیا میں جو تمہاری بیٹی کی چادر پہ ہاتھ ڈالے کیا کرتے ہو؟ اس کے ساتھ کیا کرتے ہو؟ تم اس کی کمر توڑ دو گے کہ میری بیٹی کی چادر پہ ہاتھ ڈال دیا.
تو کہا اللہ فرماتا ہے میری چادر پہ ہاتھ ڈالو گے میں تمہاری کمر توڑ دوں گا. یہ تکبر مجھے سجتا ہے, یہ میری چادر ہے, میں کہتا ہوں میں بڑا ہوں اور میں واقعی بڑا ہوں. میں کہوں نا سبحان اللہ, ذرا کہہ دو نا. وہ بڑا ہے, اس کو سجتا ہے, وہ کہے میں بڑا ہوں, وہ کہے وہ رب العالمین ہے, وہ کہے وہ احسن الخالقین ہے, وہ کہے امام الحاکمین ہے, احکم الحاکمین ہے, وہ کہے, اسے سجتا ہے. تو گندے قطرے کی پیدائش, کل کو تیری قبر میں تیری ہڈیاں بھی پیس پیس کے ہم سرما بنانے والے ہیں, تو کیسے تکبر کر سکتا ہے؟ تیری اوقات کیا ہے؟ کیسے تو پہاڑوں سے اونچا ہو سکتا ہے؟ کیسے تو زمین کو پھاڑ سکتا ہے؟ کیسے تو دریاؤں کے اندر تیر سکتا ہے؟ یہ ہم کرواتے ہیں تو کرتا ہے, تیری اوقات ہی کوئی نہیں, تو کیسے تکبر کر رہا ہے؟ ابھی تھوڑے دن بعد دیکھ تیرا جنازہ اٹھے گا, تو خود اپنے آپ کو اٹھا نہیں سکے گا, 4 بندے آئیں گے تو تجھے اٹھائیں گے. کون ہے تو؟ کیسے تکبر کر لیتا ہے؟ کس طرح دوسروں کو چھوٹا سمجھتے ہو؟ فرمایا کہ جس نے ایسا کیا وہ حشر کے دن جب لایا جائے گا تو اس کا جسم چیونٹی کی طرح ہوگا اور منہ انسانوں جیسا ہوگا. جس طرح چیونٹی بھاگتی پھرتی ہے فرش پہ, اس طرح وہ حشر کے دن بھاگتا پھرے گا اور پاؤں کے نیچے مسلا جائے گا, اور جو لوگ حشر میں بھاگ رہے ہوں گے ان کے پاؤں اس کی گردن پہ پڑ رہے ہوں گے, اور وہ چلائے گا, کہے گا مولا یہ جسم میرا چیونٹی جیسا کیوں ہو گیا ہے, یہ نا منہ میرا انسان جیسا ہے. تو کہا جائے گا تو دنیا میں تکبر کرتا تھا, آج تجھے ہم رول رول کے مسل کے دکھائیں گے کہ تیرا تکبر کہاں پہ. کسی کو دیکھ کے یوں ایسا احساس ہو تو چھوٹا آدمی, ہم بڑے لوگ. اور میں کیا کہوں, مجھے کہنے دیجئے, سب سے بڑے تکبر ہم امام لوگ ہیں. ہم میں سے بہت سارے تکبر انسان جو اس مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں, بندے کو بندہ نہیں سمجھتے, مقتدیوں سے سلام نہیں لیتے, اور کوئی ملنا چاہتا ہے ہاتھ نہیں ملاتے, ہاں دور رہ, ہم پیر صاحب ہیں, آپ دور بیٹھے جا کے. ایسے شخص کا کیا حال ہوگا حشر کے دن, تم سوچ لو. دنیا داروں نے کیا تکبر کرنا ہے بچارے, یہ تو پاسکو بھی نہیں ہے جو اس مسلح سے تکبر ہوتا ہے. اس جگہ سے, جو اس جگہ سے تکبر ہو رہا ہے وہ کہیں اس سے بڑا ہے. تو اللہ اس سے بچا لے انشاءاللہ. کہو نا ذرا سارے, کبھی بھی ایسا نہ کرنا, ہمیشہ عاجزی میں رہنا. تکبر کا حل کیا ہے سارے بولو, عاجزی. مولا میں چھوٹا, یہ سارے مجھ سے نیک, یہ سارے مجھ سے بڑے, میں چھوٹا, میرے اندر شاید کوئی نہیں, یہ سارے زیادہ اچھے ہیں, یہ جوان مجھ سے زیادہ اچھا ہے, یہ بچہ مجھ سے زیادہ اچھا ہے. کیوں؟ مجھ سے کم گناہ کیے ہیں اس نے, میں نے زیادہ کیے ہیں. مجھ سے کم جو ہے وہ اس نے گناہ کیے ہوئے, میرے گناہ زیادہ ہیں. اور یہ جو آج ابھی شاید نیک نہیں ہے اور میں اس کو دیکھ کے تکبر کر رہا ہوں, میں نیک ہوں, کل کو ہو سکتا ہے ایسی نیکی کر لے کہ میری نیکیوں سے بھی آگے نکل جائے, تو مولا یہ زیادہ اچھا ہے. تو دوسروں کو دیکھ کے عاجزی کا اظہار کرنا اور اندر سے عاجز انسان بننا, یہی تکبر کا حل ہے. اور اس کا ایک طریقہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اگر تم چاہتے ہو کہ تم تکبر سے نکل آؤ تو لوگوں کو پہلے سلام کرنے کی عادت بنا لو. مل کے کہو نا سبحان اللہ. پہلے سلام کرو لوگوں کو, اس سے تمہارا اندر کا انسان مرنا شروع ہو جائے گا, تمہارے اندر کی وہ گندگی باہر آ جائے گی. تم چاہتے ہو نا یہ سلام کریں, اس کا مطلب تم اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہے ہو. اس کا مطلب تمہارے اندر یہ خواہش ہے کہ چونکہ میں بڑا ہوں یہ سلام کریں مجھے. اور آقا فرماتے ہیں اے صحابہ مجھے دیکھ لو, آج تک تم سب کو سلام کرنے میں نے پہل نہیں کرنے دی, سب سے پہلے میں ہی سلام تمہیں کیا کرتا ہوں. اور حضور نے ہمیشہ سلام پہلے کیے. تو یہ عادت بناؤ گے تو تکبر سے نکل آؤ گے, تکبر سے بچ جاؤ گے. اور اپنے آپ کو روکو, اپنے گھر کو روکو, اپنے ماحول میں اس چیز کو روکو. بھائی تکبر نہیں, کس بات کا تکبر ہے؟ کیا سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ یہ چند دن کی حکومت ہے, چند دن کی وزارت ہے, چند دن کی عزتیں ہیں, چند دن کا یہ آج دمدمہ جو تمہیں چڑھا ہوا ہے نا, یہ چند دن ہے, ختم ہو جائے گا. اور اس کے بعد وہی اوقات ہے جو انسان کی ہے. تو اللہ اس سے بھی نکال لے انشاءاللہ. کہو ذرا. چوتھی بیماری جو انسان کو جب لگتی ہے تو اس کا دل
بیمار ہو جاتا ہے، وہ ہے غصے کی بیماری. کیا ہے بولو؟ غصہ. یہ تو بہت ہی بری بیماری ہے کہ جسے غصہ آتا رہتا ہے اور وہ غصے میں رہتا ہے اور اسے ہمیشہ لوگوں سے غصے کی کیفیت میں رہتا ہے. وہ یہ بھی بہت بری بیماری ہے، اور جس کو غصہ آ جائے اس کا پھر کوئی حل نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ آج اگر دنیا میں جتنے بھی فساد ہو رہے ہیں ان کے پیچھے آپ غور جب کریں گے تو ایک ہی بات ہوگی، یہ غصہ آ گیا تھا. وہ قتل جو کیا ہے کیوں؟ غصہ آ گیا تھا، گولی مار دی. وہ طلاق دی ہے کیوں؟ ذرا بولو نا. غصہ آ گیا تھا، بس بول دیا. وہ جو ماں کو تھپڑ مارا ہے کیوں؟ وہ غصہ آ گیا جی، ماں کو تھپڑ مار دی. وہ جو بھائی سے لڑ کے گریبان پکڑا ہے کیوں پکڑا ہے جی؟ غصہ آ گیا تھا جی. وہ غصہ جو ہے وہ اس وقت آیا اور ساری کی ساری فساد کی جڑ غصہ بن گیا. بعد میں جب اترا تو پتہ چلا بات تو ہے ہی کوئی نہیں تھی، بات تو کچھ نہیں تھی. وہ تو بیٹھ کے بات ہوتی تو حل ہو جانا تھا مسئلہ. وہ بس غصہ آ گیا، طلاق دے دی. غصہ آ گیا تو قتل کر دیا. تو یہ اتنی بری بیماری ہے. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا ضرور شخص ہوتا ہے جسے ہری مرچ کہا جا سکتا ہے. اس کو آپ ذرا سا چھیڑیں گے نا اس نے دوالے ہو جانا آپ کے. سمجھ لیں یہ مریض آدمی، چاہے وہ بوڑھا ہے، چاہے وہ بوڑھی ہے، چاہے وہ جوان ہے، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، وہ کوئی مریض ہے جس سے ہر وقت غصہ آتا رہتا ہے اور وہ قابو نہیں پاتا اس پہ. فرمایا غصہ آگ کی طرح ہے جو تمہیں بھی جلا دیتا ہے، سامنے والے کو بھی جلا دیتا ہے، دونوں کو جلا دیتا ہے. یہ آگ ہے، اس سے بچو. اپنے دل کو غصے میں نہ آنے دو، غصے سے نکلے رہو، نرمی اپناؤ. غصے کو ختم کرو، اس کی جگہ نرم بن جاؤ. غصے کو نکالنے کے لیے نرمی استعمال کرو. آقا علیہ السلام نے دیکھیے کیا خوبصورت جملہ فرمایا. صحابہ میں سے ایک حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا حضور مجھے کوئی نصیحت کیجئے، مجھے کوئی نصیحت کیجئے. تو فرمایا اے صحابی غصہ نہ کیا کر. فرمایا حضور ہو گئی، میں عمل کروں گا. دوسری فرما دیجئے. فرمایا غصہ نہ کیا کر. پھر فرمایا ٹھیک ہے حضور، 2 نصیحتیں ہو گئیں، میں غصے سے بچوں گا. اور بتائیے. فرمایا غصہ نہ کیا کر. 3 بار یہی کہا. اتنا بڑا معاملہ یہ. ایک اور صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا حضور سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی اکھاڑے میں کسی پہلوان کو گرا دے. میری امت کا پہلوان وہ ہے کہ جب اسے غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کر لے. وہ میری امت کا پہلوان ہے. اسے حضور نے ریسلر کا پہلوان. یہ نہیں کہ کوئی ڈولے ڈنڈ بنا کے تو پہلوانی سمجھتا ہے. فرمایا وہ پہلوان نہیں ہے، میں رسول ہو کے تمہیں بتاتا ہوں. اس نے بس اپنے ڈولے بڑے کر لیے، بس اس کا جسم ذرا زیادہ بڑا ہو گیا، زیادہ گوشت چڑھ گیا اس پہ. بولو اس پہ ذرا گوشت زیادہ چڑھا ہوا. پہلوان وہ نہیں ہے. ہاں ہاں مل کے کہو نا سبحان اللہ. پہلوان وہ ہے جو غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. غصہ آئے کہتا نہیں بھائی اب نہیں، چھوڑ دو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ ہو رہی ہے، ایک کافر کو پکڑا، اسے دے مارا زمین پہ، اس کے سینے پہ چڑھ کے تلوار اٹھائی اور اس کی گردن کاٹنے ہی لگے کہ اس نے تھوک دیا اور آپ کے چہرے مبارک پہ تھوک پڑا. اسے پتا تھا ابھی مرنے لگا ہوں. اس نے جاتے جاتے یہ حرکت کر دی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کے سینے سے اتر آئے، ایک طرف ہو گئے. فرمایا اٹھ اور چلا جا، میری طرف سے تو آزاد ہے، چلا جا یہاں سے، پھر دیکھوں گا تجھے. وہ حیران ہو گیا. اس نے کہا یہ کیا بات، آپ نے مجھے چھوڑ کیسے دیا؟ کیوں چھوڑا مجھے علی آپ نے؟ کہا اس لیے کہ میرے نبی کی تعلیم ہے، میرے نبی کی تعلیم ہے کہ اگر لڑو تو صرف اللہ کے لیے لڑو، تلوار چلاؤ تو صرف اللہ کے لیے تلوار چلاؤ. میں تمہاری گردن کاٹ رہا تھا اللہ کے لیے، لیکن تو نے مجھ پہ تھوکا، مجھے غصہ آ گیا کہ اب میں اپنی ذات کے لیے اسے قتل کروں. کہا نہیں علی کوئی کام اپنے لیے تو کرتا ہی نہیں ہے، اللہ کے لیے کرتا ہے. جا دفع ہو جا، جب دوبارہ آئے گا پھر دیکھوں گا. غصہ آ گیا مجھے اور میں نے غصے کو کنٹرول کیا ہے، تجھے مارا نہیں. ہم غصے میں کیا کیا کر جاتے ہیں.
اور پھر روتے رہتے ہیں بعد میں، دیکھو غلطی ہو گئی تھی، غلطی ہو، معافی دے دو، معاف بھائی غصے کو کنٹرول کرنا ہی تو اصل انسانیت ہے. اگر آپ نے اس کو کنٹرول ہی نہیں کیا اس وقت اور آپ نے اس کو دو چار سنا دی ہیں تو فائدہ. پھر آپ میں اور ایک بے وقوف اور جاہل میں فرق کیا ہے؟ پڑھا لکھا شخص ہے، اس کا اور بے وقوف اور جاہل کا فرق غصے سے ہی تو پتہ چلتا ہے. اور اس کو کنٹرول کرنا، اللہ اس پہ توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. کہ آخری بیماری جو دل کو لگتی ہے اور جس سے اللہ نے فرمایا کہ نفع والا دل ہوگا وہ. اب دیکھو نا، میں ذرا رکتا ہوں یہاں اور میں ذرا واپس جاتا ہوں. جس کے دل کو اللہ حسد سے بچا لے، ماشاء اللہ سبحان اللہ کہو نا ذرا. جس کے دل کو اللہ حسد سے بچا لے، جس کے دل کو اللہ لالچ سے بچا لے، تکبر سے بچا لے، غصے سے بچا لے. اور ابھی جو آخری بات کرنے لگا ہوں وہ بھی بہت بڑی بیماری ہے، اور اس کا دل اس سے اگر بچ جاتا ہے تو یہ 5 بیماریاں، چھٹی کوئی بیماری نہیں ہے. 5ویں بیماری ہے شہوت. کیا ہے سارے بولو؟ شہوت. شہوت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہر آپ کے جسم کے عضو کے اندر اللہ نے ایک نیگیٹیوٹی رکھی ہوئی ہے. اس عضو کی اس نیگیٹو بات سے بچنا ہی شہوت سے بچنا ہوتا ہے. ہم لوگوں نے شہوت کا لفظ سنا ہے صرف عورت کے لیے یا عورت کا مرد کے لیے. وہ تو صرف اس کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے شہوت کا. شہوت صرف مرد اور عورت کے درمیان ہی نہیں ہوتی، شہوت آپ کی جسم کے ہر حصے کے اندر ہے. مثلا آنکھوں کی شہوت غلط منظر دیکھنا ہے، یہ آنکھیں اس سے مزہ لیتی ہیں. بولیے، یہ اس سے مزہ لیتی ہیں، یہ آنکھوں کی شہوت. کانوں کی شہوت غلط باتیں سننا ہے، غلط راگ رنگ موسیقی، بھڑکانے والے گانے وہ سننا. بولو کیا ہے؟ کانوں کی شہوت ہے، وہ کان مزہ لیتے ہیں. ہاتھوں کی شہوت غلط چیز پکڑنا ہے، جس سے اللہ نے منع کیا پکڑنے سے، وہ پکڑا تو ہاتھوں کی ہاتھ مزہ لیتے ہیں. پاؤں کی شہوت غلط جگہ پہ چل کے جانا ہے، وہ پاؤں مزہ لیتے ہیں. اور اسی طرح بالوں کے اندر بھی شہوت رکھی گئی، ہر بال کے نیچے شہوت. تو اللہ اگر اس سے بچا لے اور کسی شخص کو شہوت سے نکال لے تو اس کا دل سلامتی والا دل ہو جاتا ہے کہ اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہ پڑے اور اس کا دل شہوت سے بچا ہو. کوئی منظر سامنے آ بھی جائے، آپ نے کبھی غور کیا اس بات پہ؟ سنو، انسانی جسم میں سب سے زیادہ تیز رفتار جو عضو ہے، جس کی رفتار سب سے زیادہ تیز ہے، وہ نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، نہ وہ کوئی اور چیز ہے. سب سے زیادہ تیز نہ دل ہے، سب سے زیادہ تیز رفتار ہماری پلکیں ہیں، فوراً بند ہو جاتی ہیں. یہ کیوں اتنی تیز رکھی گئی کہ جو ہی کوئی غلط منظر آیا ہے تو قیامت کے دن یہ نہ کہے مولا ٹائم لگ گیا سی آنکھ بند کرن چ. مل کے کہو نا سبحان اللہ. اس سے پہلے پہلے پلک بند کر دی جاتی ہے اور تمہیں اجازت دی جاتی ہے فوراً بند کر لو. ہم تمہاری طرف سے تمہاری طرف برکت اتارتے ہیں، یہ قیمت تمہیں دی ہے، اپنی آنکھیں بند کر لو. اتنی سپیڈ ہے پلکوں کی کہ اس سے زیادہ سپیڈ میں کوئی جسم کا عضو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کو یہ ناپسند ہے کہ آنکھیں غلط منظر نہ دیکھ سکے، فوراً بند کر دی جاتی. لہذا اپنے آپ کو بچاؤ، شہوت سے بچو، کانوں کو غلط سننے سے محفوظ رکھو، ہاتھوں کو غلط پکڑنے سے محفوظ رکھو، پاؤں کو غلط جگہ جانے سے محفوظ رکھو، جسم کے بال کو بچاؤ، اس سے نکل آؤ. یہ 5 چیزیں جس کو مل گئیں، میں تو یوں کہوں گا اسے ہی اللہ کا ولی کہتے ہیں. بھائی جسے کبھی حسد ہی نہیں ہوا، بولو نا، جو کبھی تکبر ہی نہیں کرتا، جو لالچ میں بھی نہیں آتا، جو کسی ایسا منظر دیکھتا ہے اسے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا، تو بتائیے وہ ولی ہے اور کون ہے بھائی؟ اسے ہی تو اللہ کا ولی کہتے ہیں. یہی تو ولایت ہے. ادھر نماز بھی پڑھتا ہے، ادھر روزہ بھی رکھتا ہے، ادھر تسبیح پڑھتا ہے، ساتھ ساتھ یہ کام بھی کر رہا ہے، تو بتاؤ وہ ولی ہے کیا؟ بھائی کیا ہے؟ وہ کچھ بھی نہیں ہے. جس کو یہ سب کچھ کرتا ہے، ساتھ ساتھ حسد بھی کر رہا ہے، تکبر بھی ہو رہا ہے، لالچ بھی ساتھ ساتھ اندر بیٹھا ہوا ہے، تو پھر تو وہ کچھ بھی نہیں ہے. علامہ اقبال نے اسی لیے کہا، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. مل کے کہو نا سبحان اللہ. دل و نگاہ،
دل و نگاہ، پھر بول دو نا، دل و نگاہ مسلمان نہیں. تو اس کو مسلمان کرو، دل کو اور نگاہ کو مسلمان کرو، باقی ہر شے خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. اب آئیے آخری بات، یہ سب کچھ آپ اگر چاہتے ہیں کہ یہ پانچوں بیماریاں آپ کے دل سے دور رہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے جو قرآن نے دیا، حضور نے اپنی حدیث میں دیا. قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارا دل اطمینان میں آ جائے گا جب اللہ کا ذکر کرو گے. اطمینان میں انسان کب آتا ہے؟ جب صحت مند ہوتا ہے. تمہارا دل صحت مند ہو جائے گا جب اللہ کا ذکر کرو گے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. اور حضور نے فرمایا اپنی حدیث میں لکل شیء ثقالا، ہر شے کسی نہ کسی شے سے صاف ہوتی ہے. وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، اور دلوں کو صاف کرنے والی چیز اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر ہے. سارے بولو اللہ کا ذکر ہے. پھر کہو اللہ کا ذکر ہے. اللہ کا ذکر، یہ اللہ کا ذکر جو کرتا ہے دل صاف رہتا ہے. یہ جو ہم کرتے ہیں یہ دل کی صفائی ہے. یہ جو چپ کر کے دل پہ خیال رکھا جاتا ہے اللہ اللہ اللہ، سوچ رہا ہوں اللہ، یہ ذکر ہے. یہ دل کو صاف کر دیتا ہے. یہ تمہیں تکبر، حسد، یہ تمہیں ہر قسم کے لالچ، ہر قسم کی شہوت، ہر قسم کی برائی سے بچاتا رہتا ہے. جو ذکر کرے گا اللہ اسے بچائے گا. ذکر کے سوا اس کا کوئی حل نہیں. پڑھ لو تسبیحاں، پڑھ لو لمبی نمازیں، اگر دل کے اندر سے برائی نہیں نہ گئی تو اس تسبیح نماز سے کچھ حاصل نہیں ہونے والا. لہذا ذکر کرو گے دل کے ساتھ تو ذکر کی وجہ سے دل پاک ہوگا اور دل کی صفائی ہو جائے گی. سیکھو کس سے ذکر. اس لیے ہم کہتے ہیں کسی اللہ والے کی بیعت ہو جاؤ. یہ جو بیعت ہوتے ہیں یہ کیوں ہوتے ہیں؟ بولو نا، آپ سمجھ آئی ہے؟ بیعت ہوتے ہیں دلوں کی صفائی کے لیے، کیونکہ یہی سلامتی والا دل وہاں نفع دینے والا ہے. تو حضرت میرا دل سلامت کر دیں تاکہ حشر کے دن مجھے نفع ہو جائے. تو بیعت ہوتے ہیں. بیعت اس لیے کی جاتی ہے، بیعت کا اصل مقصد دل کی اس صفائی ہے، دل کی طرف برکت کا نزول ہے، اور وہ مرشد ڈالے نظر تو ہوتا ہے. اللہ اے دل حجرا رب سچے دا، وچ پا فقیرہ چاہتی ہوں، نہ کر منت خواجہ خضر دی، تیرے اندر آپ حیاتی ہوں. کہا یہ جو دل ہے نا تیرا، یہی اصل حیاتی ہے. اس حیاتی کو تو خود حاصل کر. اللہ تو یہ دل بزرگ پھر صاف کرتے ہیں. 14 طبق دلے دے اندر، حضرت سلطان باہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو. کہا یہ جو 14 طبق ہیں یہ تمہارے دل کے اندر، یہ باہر نہیں ہے، اندر. اللہ تو آئیے اس بات کو سمجھیے، اس راز کو سمجھیے. انشاءاللہ کہو ذرا، یہ جو ہم بار بار کہتے ہیں لوگوں بیعت ہو جاؤ، لوگوں بیعت ہو جاؤ، کسی بھی اللہ والے کی بیعت ہو جاؤ، جہاں تمہارا جی چاہتا ہے چلے جاؤ، بیعت کرو، بیعت کرو. اس کی وجہ یہ ہے، ہم یہ نہیں کہتے مرید بڑھانا چاہتے ہیں. مرید پر کیا بڑھانے ہیں؟ یہ تو ذمہ داری ہوتی ہے، یہ تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. کوئی مرید بن جائے تو شیخ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں جاؤ کس جگہ مرید ہو جاؤ تاکہ اس کا دل تمہارے دل سے جڑے اور تمہارے دل کو صاف کر دے. صفائی قلب تمہیں حاصل ہو، جو اصل اللہ کے ہاں برکت کا سبب ہے. اللہ مجھے آج کسی نے پوچھا تھا کہ حضرت اگر کسی کو دیکھیں کہ وہ بہت برا ہے تو اس کو اگر ٹھیک کرنا ہو تو اس کا علاج کیا ہے؟ مثلا کوئی ایک شخص ہے، کوئی دوست ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بھی نیک ہو جائے لیکن وہ سنتا نہیں آپ کی بات. آپ بات سناتے ہیں تو وہ نہیں سنتا. آپ کہتے ہیں جمعہ پڑھو وہ نہیں پڑھتا. آپ کہتے ہیں نماز پڑھو وہ نہیں پڑھتا. منہ سے کہہ کے کہ آپ تھک گئے ہیں لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے کہا اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ جب آپ ذکر کریں نا تو اس ذکر میں اس کو تصور میں لا کر اس کے دل کے اوپر اللہ اللہ کی ضربیں ماریں. اس کے دل کے اوپر اللہ اللہ کی ضربیں ماریں. کچھ ہفتے کچھ مہینے یہ عمل کریں، ایک وقت آئے گا کہ وہ خود آ کے کہے گا بھائی مجھے ساتھ نماز کے لیے لے چلو ذرا. میں نے کہا آزما لو، جاؤ آزما لو. اس طرح ہم نے کئی لوگوں کو نیکی کا رستہ دیا ہوا ہے، ہم آزما کے بتا رہے ہیں. یہ دل اصل میں وہ جو نیکی کی طرف نہیں آ رہا، وہ جو نماز کی طرف نہیں آ رہا، وہ جو قرآن کی طرف نہیں آ رہا، وہ نہیں آ رہا، اس کا دل بیمار ہے.
اس کے دل کے اوپر بیماری ہے، اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے ذکر خدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، وہ دل کے اوپر مارو، ضربیں مارو اس کی، ایک وقت آئے گا دل صاف ہوگا۔ اور جیسے ایسے ہی ہے نا کہ کوئی شخص سامنے آپ کے آ جائے کیچڑ میں لتھڑا ہوا ہے، لیکن خود وہ صاف نہیں کر رہا اپنے آپ کو، آپ کے ہاتھ میں پائپ ہے پانی کا، آپ اس کے اوپر پائپ مار کے تو اس کو صاف کر رہے ہیں، اس کو پائپ سے پانی مار رہے ہیں، اس کا پانی لگتے لگتے وہ سارا کیچڑ اس کا نکل جائے گا۔ ایسے ہی آپ جب اللہ کا ذکر کریں گے، اس کے دل پہ ضربے ماریں گے تو اس کا دل صاف ہوتا شروع ہو جائے۔ آزما لیجئے گا اور اس کو کیجئے گا، آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص نیکی کی طرف مائل ہو جائے گا۔ تو آؤ قرآن کی اس آیت سے جو آج ہم نے سیکھا، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن نہ تمہیں مال نفع دے گا، نہ تمہیں بیٹے نفع دیں گے، ہاں جو سلامتی والا دل لے کے آیا ہم اسے ضرور نفع عطا کریں گے۔ اللہ ہمیں ایسا دل عطا فرما دے، اللہ ہمیں ایسا دل دے دے، اللہ آپ سب کو برکت دے۔ وما علینا الا البلاغ، سنتے